مکمل ہوا۔ جب آپ کا دین مکمل ہوا تو آپ کا مذہب مکمل ہوا۔ جب آپ کا مذہب مکمل ہوا تو آپ کی کتاب مکمل ہوئی۔ جب آپ کی کتاب مکمل ہوئی تو آپ کا کلام مکمل ہوا۔ جب آپ کا کلام مکمل ہوا تو آپ کا پیغام مکمل ہوا۔ جب آپ کا پیغام مکمل ہوا تو آپ کا مکتب مکمل ہوا۔ جب آپ کا مکتب مکمل ہوا تو آپ کا قرآن مکمل ہوا۔ جب آپ کا قرآن مکمل ہوا تو آپ پر آئی ہوئی وحی مکمل ہوئی۔ جب آپ پر آئی ہوئی وحی مکمل ہوئی تو آپ کی امت مکمل ہوئی۔ جب آپ کی امت مکمل ہوئی آپ کی نبوت مکمل ہوئی۔ آپ کی نبوت مکمل ہوئی تو آپ کی رسالت مکمل ہوئی۔ آپ کی رسالت مکمل ہوئی تو آپ کی انسانیت مکمل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم انسانیت کے اتمام کا اعلان تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم انسانیت کو معراج پہ لے جانے کا انعام تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم انسانیت کے کردار اعلیٰ کا اعلان تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم انسانیت کے اخلاق اعلیٰ کا اعلان تھا۔ آج مکمل ہوا۔ کیا مکمل ہوا؟ کامل اور مکمل نبی آیا، کامل اور مکمل مذہب آیا، کامل اور مکمل وحی اور کلام و پیغام آیا تو اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم۔ مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی امت میں پیدا کیا جو کامل بھی ہے مکمل بھی ہے۔ کامل وہ ہوتا ہے جو خود تکمیل کے درجات کو پورا کر لیتا ہے۔ مکمل وہ ہوتا ہے وہ ساتھ ماننے والوں کو بھی اوپر درجے پہ لے جاتا ہے۔ کامل اور مکمل نبی آنے کے بعد ہماری اور آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ نہ دائیں دیکھیں گے، نہ بائیں دیکھیں گے، نہ آگے دیکھیں گے، نہ پیچھے دیکھیں گے، صرف آپ کی ذات کو دیکھیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ کامل اور مکمل نبی کی موجودگی میں دائیں دیکھنا بھی گناہ ہے، بائیں دیکھنا بھی گناہ ہے، آگے دیکھنا بھی گناہ ہے، پیچھے بھی دیکھنا گناہ ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے، مقام ادب ہے، بتانے لگا ہوں بہت سارے انبیاء آپ سے پہلے گزرے، آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزرے۔ بعض ایسے رسول بھی ہیں، انبیاء ہیں جو آپ کے رشتے کے اندر دادا لگتے ہیں۔ ان میں ایک اسماعیل کا نام ہے، ایک ابراہیم ہے، ایک جنابی نوح ہے، ایک جناب شیس ہے، ایک جناب ادریس ہے اور ایک جناب آدم ہے۔ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ اس بات میں، اس معاملے کے اندر حضرت اسماعیل کی رائے یہ ہے اور آپ کے نبی کی رائے یہ ہے، ابراہیم کی رائے یہ ہے اور آپ کے نبی کی رائے یہ ہے، نوح کی یہ رائے ہے، آپ کی یہ رائے ہے اور جناب شیس کی یہ رائے ہے، آپ کی یہ رائے ہے، آدم و ادریس کی یہ رائے ہے، آپ کی رائے یہ ہے، خدا کی قسم لقد کان لکم فی رسول اللہ کا مطلب یہ کہ کامیابی ادریس اور شیس کے نقش قدم میں نہیں ہے، نہیں ہے، آدم و نوح کے قدم میں نہیں ہے، اسماعیل اور ابراہیم کے قدموں میں نہیں ہے۔ کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی وہاں ہے جہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ نے اطلاع کر دی ہے، مقام ادب ہے۔ صحابہ آپ کا عرص ہیں، صحابہ آپ کا سایہ ہے، جس طرح آپ کو دیکھا اسی طرح کرتے رہے۔ کچھ صحابہ بدر کے ہیں، کچھ صحابہ احد کے ہیں، کچھ بیعت رضوان کے صحابہ ہیں، کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے، کچھ ایسے ہیں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، کچھ بعد میں مسلمان ہوئے۔ عشرہ مبشرہ ہیں، اہل بیت ہیں۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا اس معاملے کے اندر نبی کی یہ رائے ہے، یہ طریقہ ہے، ابو عبیدہ بن الجراح کا یہ طریقہ ہے، مقام ادب ہے۔ بولنا چاہتا ہوں کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی کی رائے یہ ہے، سعید ابن زید کی یہ رائے ہے، نبی کی یہ رائے ہے، طلحہ کی یہ رائے ہے، نبی کی یہ رائے ہے، زبیر کی یہ رائے ہے، نبی کی یہ رائے ہے، ابن وقاص کی رائے ہے، نبی
کی یہ رائے ہے، اور ابن عوف کی یہ رائے ہے، نبی کی یہ رائے ہے، علی کی یہ رائے ہے، نبی کی یہ رائے ہے، عثمان کی یہ رائے ہے، نبی کی یہ رائے ہے، عمر کی یہ رائے ہے، نبی کی یہ رائے ہے، ابو بکر کی یہ رائے ہے۔ خدا کی قسم یہ تمام ہستیاں قابل احترام ہیں، لیکن مجھے قرآن مجید نے بتایا، اللہ کے کلام نے بتایا کہ کامیابی نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے۔ انشاءاللہ کامیابی کا معیار وہ آپ کی ذات ہے، کامیابی کا مدار آپ کی ذات ہے۔ آپ کی ذات سے لپٹ جائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ دنیا والوں جتنا مارنا چاہتے ہو مارو، سختی کرنا چاہتے ہو سختی کرو، زیادتی کرنا چاہتے ہو کرو، مصیبتیں ڈالنا چاہتے ہو تیار ہے، امتحان میں ڈالنا چاہتے ہو تیار ہے، سختیاں برداشت کریں گے۔ اپنا عقیدہ بتاؤ، ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ بولو، سختیاں برداشت کر لیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ وقت کم ہے بہت زیادہ، دو دلائل دینا چاہتا ہوں۔ میں جو موضوع آپ نے رکھا ہے بہت عظیم موضوع ہے، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، طالب علمانہ گفتگو کر لوں گا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ادھر جناب ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، صحابہ ہیں، ترتیب یہی تھی۔ جناب عمر باہر تشریف لے گئے، واپس آ گئے تو عجیب بات تھی، ہاتھ کے اندر تورات پکڑا ہوا پڑھ رہے ہیں، کھڑے کھڑے آ رہے پڑھ رہے ہیں، یوں گونگے پڑھ رہے ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اب عمر دیکھیں تو پتہ چلے، عمر تو نہیں دیکھ رہا، کوئی بتا بھی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ عمر آئے، پڑھتے ہوئے آئے تورات کو، یوں گھومے اپنی جگہ کے لیے، پڑھتے ہوئے آئے، اپنی جگہ پہ کھڑے پھر بھی انہماک کے ساتھ پڑھ رہا، بیٹھے پھر بھی پڑھ رہا۔ جناب ابوبکر صدیق نے کوہنی ماری، الا تری ما تغیر بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا تری ما تغیر بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں دیکھ رہے کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا؟ یہ ناراضگی کی علامت ہے۔ آپ ناراض ہو رہے، کیا پڑھ رہے ہو؟ نہیں دیکھ رہے؟ جناب عمر نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا، سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، کہ غلطی ہو گئی ہے، پھر نہیں کروں گا، مجھے معاف کیجئے، غلطی ہو گئی ہے، پھر نہیں کروں گا، میرا قصور تھا، مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تھا تورات، میں تورات سے کیا کرتا جب قرآن مجید موجود ہے؟ ہاں میں قرآن پہ ایمان لاتا ہوں، تورات پہ نہیں لاتا۔ ہاں میں نبی علیہ السلام پر ایمان لایا، میں موسیٰ پر ایمان نہیں لایا۔ ہاں میں اسلام لایا ہوں، اسلام پہ عمل کرتا ہوں، یہودیت پہ عمل نہیں کرتا، جاہلیت کے زمانے کو میں نے چھوڑ دیا۔ غلطی ہو گئی، معاف کیجئے، غلطی ہو گئی، معاف کیجئے۔ ما زال یکررھا، برابر کہتا رہا، تکرار کرتا رہا، بار بار بولتا رہا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ معمول پہ آ گیا۔ الفاظ کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں الفاظ یہ تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں نے رب کو رب مان لیا، بطور رب اللہ تعالیٰ کو مان لیا کہ میں میرا رب ہے، اس پر راضی ہوں، اور میں نے اسلام کو دین مان لیا، نبی علیہ السلام کو اپنا نبی مان لیا۔ اور ایک روایت میں قدوۃ و امامہ، رضینا قسمت الجبار، رضیت باللہ ربا، میں نے رب کو مان لیا، اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا، وبالاسلام دینا، اسلام کو دین تسلیم کر لیا، وبمحمد قدوۃ و امامہ، اور محمد کو میں نے اپنا قائد مان لیا، امام مان لیا۔ معاف کیجئے،
معاف کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا پڑھ رہے تھے؟ عمر نے جواب دیا تورات پڑھ رہا تھا۔ کہا تورات کس پہ اترا؟ جواب دیا موسیٰ پہ اترا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کو جواب سننا پڑا۔ عمر اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو اس کی بھی کامیابی میرے نقش قدم کے اندر تھی۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ آج کی دنیا والوں کو بتاؤ کہ جناب موسیٰ کی کامیابی جناب نبی علیہ السلام کے نقش قدم میں، آپ اب سے یہ نقش قدم چھڑانا چاہتے ہو؟ نہیں، خدا کی قسم سختی برداشت کر لیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ایک دلیل اور دیتا ہوں، پھر آپ کی جان چھوڑ دیتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه اللہ الیہ۔ لوگ آئے تھے عیسیٰ کو مارنے کے لیے، یہودی تھے، ایک مکان میں بند کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا دیا۔ بہت دیر ہو گئی، انہیں 2 آدمی بھیجے کہ عیسیٰ کا سر قلم کر کے لاؤ۔ اندر گئے تو عیسیٰ معلوم نہیں ہوا، اندھیرا تھا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ لوگوں نے کہا 2 آدمی بھیجے تھے، ان کو تو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا اور ایک آدمی کی شکل کو تبدیل کر کے عیسیٰ کی شکل کی طرح بنا دیا۔ جب دروازہ کھولا پتہ چلا 2 آدمی ہے، تیسرا نہیں ہے، اور ایک کی شکل عیسیٰ کی طرح ہے۔ لوگوں نے کہا یہی عیسیٰ ہے۔ اس نے کہا میں نہیں ہوں، میں فلاں عورت کا بیٹا ہوں، فلاں مرد کا بیٹا ہوں، ابھی آپ نے مجھے اندر بھیجا ہے، مجھے تو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، میں وہ نہیں ہوں۔ انہیں کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے پھر کہا 3 آدمی ہونے چاہیے نا، ایک عیسیٰ اور 2 مارنے والے، یہاں تو عیسیٰ نہیں ہے، ہم 2 ہی ہیں، آپ آدمی گنو۔ انہوں نے کہا آدمی نہیں گنیں گے، ہم شکل دیکھیں گے۔ اس شکل والے کو اٹھایا، پھانسی پہ چڑھایا۔ میرا رب کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه، عیسیٰ کو نہ مارا نہ پھانسی پہ چڑھایا، بل ولکن شبہ لہم، ان کو اشتباہ ہو گیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اوپر اٹھا دیا۔ عیسیٰ وہاں ہیں، زندہ ہیں۔ آپ کہیں گے تمام انبیاء زندہ ہیں، تمام انبیاء زندہ ہیں روح کے اعتبار سے، عیسیٰ زندہ ہیں آپ کے میری طرح زندہ ہیں۔ اس کو جسد عنصری کہا جاتا ہے، گوشت اور پوست کا بدن، اس طرح زندہ ہیں اور آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ قرب قیامت میں آئیں گے۔ اس طرح عقیدہ ہے ہمارا کہ جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے، عصر کا نماز کا وقت ہوگا، مہدی علیہ السلام نماز پڑھانا چاہیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے میناروں پہ جناب عیسیٰ اتریں گے، یوں لگے گا جس طرح بھی غسل خانے سے آئے ہیں، کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں گے اور ان کا بدن بھی ستھرا ہوگا، پانی ٹپک رہا ہوگا، سروں کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، نیچے اتریں گے، کہا جائے گا آپ نماز پڑھو، وہ جواب دیں گے میں نماز نہیں پڑھانا چاہتا، مجھے حکم ہوا ہے کہ اس امت کا جو اس نبی کا جو امتی ہے وہ بھی بڑا عظیم ہے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دجال کے فتنے کو ختم کر دیں گے، دجال کو مار دیں گے، یہ شکست دے دیں گے ان کو، اس کے بعد وہ 40 سال حکومت کریں گے۔ اس طرح کی حکومت ہوگی، پوری دنیا میں کوئی اور حکومت نہ ہوگی، اس طرح کی حکومت ہوگی، کوئی اور مذہب نہیں ہوگا۔ یہ یہودی ذلیل ہوں گے، بہت سخت ذلیل ہوں گے، کبھی کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، کبھی کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے، اللہ گویائی دے گا، درخت کو بھی اللہ گویائی دیں گے، پتھر کو بھی آواز کریں گے یا مسلم ورائی یہودی فقتلہ، اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو مار دو۔ مسلمان آئے گا مارے گا، 40 سال حکومت ہوگی، انصاف کی حکومت ہوگی، اس کے بعد 40 سال ایک اور حکومت ہوگی، ابو الیمن کے نام سے ایک آدمی آئے گا، وہ حکومت کرے گا، وہ حکومت ظلم کی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت انصاف کی ہوگی۔ اس کے بعد قیامت کے بڑی بڑی نشانیاں آ جائیں گی، یہ سورج مشرق سے نکلتا ہوا یہ مغرب سے نکل جائے گا، اور یوں نظام مملکت، نظام سلطنت، نظام ریاست، نظام کائنات تباہ ہو جائے، قیامت آ جائے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، جب جناب عیسیٰ شروع کے اندر
وہاں تخت پہ بیٹھیں گے لوگ پریشان ہو جائیں گے. پریشان ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، جھنڈا بھی ہے، ڈنڈا بھی ہے، جیل بھی ہے، شیڈول 4 بھی ہے، مقدمے بھی ہیں، پھانسی بھی ہے. اس کی بات تو ماننی پڑے گی. آئیے اس کی بات ماننی پڑے گی. ان کے بعد جھنڈا بھی ہے، ایجنڈا بھی ہے، ڈنڈا بھی ہے. اس کی بات ماننی پڑے گی. کیا کریں نہیں مانیں گے؟ ہمیں تو بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، وہ خاتم الانبیاء ہے. اگر کل جناب عیسیٰ نے اعلان کر دیا میں خاتم الانبیاء ہوں، ہم کیا بگاڑ سکیں گے؟ عقیدہ ہمارا حقارت ہو جائے گا. ہمیں تو بتایا تھا قرآن عظیم الشان کتاب ہے، قرآن عظیم الشان کتاب ہے، اس کے بغل میں تو انجیل ہے. کل اگر اس نے کہہ دیا انجیل پہ عمل کرو، قرآن کی عظمت کا کیا بنائے گا؟ ہمیں تو بتایا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت اس کی ہے وہ شریعت عیسوی منسوخ ہے، شریعت محمدی ناسخ ہے. اگر اس نے اعلان کر دیا کہ شریعت عیسوی پہ عمل کرو، کیا کریں گے؟ اگر ہمیں بتایا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم میں وہ کامیابی ہے، اگر کل اس نے کہا میرے نقش قدم پہ چلو، کامیابی اس میں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جناب عیسیٰ کو بات پہنچ جائے گی، لوگوں کو جمع کریں گے، فَيَقُومُ خَطِيبًا، کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے، لوگوں سے کہیں گے لوگوں تمہاری قصر مجھے پہنچ گئی ہے، پریشانی معلوم ہو گئی ہے، تمہاری پریشانی مجھے معلوم ہو گئی ہے. آپ یہ بتانا چاہتے ہو کہ کامیابی کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم میں ہے، یا محمد علیہ السلام کے نقش قدم میں؟ میں آج وضاحت کرتا ہوں، مرور زمانہ کے باوجود وضاحت کرتا ہوں، قرب قیامت کے باوجود وضاحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جس نبی کی بات عوام کو سنوانا چاہتے ہیں اس سے کوئی واقعہ متعلق کر لیتے ہیں. یہ نبی ہے، ابراہیم ہے، اس کی بات سنو، آگ میں ڈالے گئے نہیں چلے، یہ نبی ہے، اسماعیل ہے، اس کا واقعہ یہ کہ ان کو کاٹا گیا، یہ نہیں کٹے، یہ موسیٰ ہے، اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ گزرے پانی سے، پانی نے کچھ نہیں کہا، اس کے بعد فرعون گزرا، اس کو ڈبو دیا. واقعات متعلق ہوتے ہیں. میں مریم کا بیٹا عیسیٰ، میں مریم کا بیٹا عیسیٰ، میرے ساتھ 3 واقعات متعلق ہے. کسی اور نبی کی بات اگر ایک بار سنتے ہو تو میری بات 3 بار سنو، میری بات اہمیت سے سنو. وہ اہمیت کی بات یہ ہے، وہ 3 باتیں یہ ہیں: ایک میں بغیر باپ کے پیدا ہوا، دوسرا یہ میری عمر بہت زیادہ ہے. آج جو انگریزی تاریخ ہے یہ جناب عیسیٰ کی عمر ہے، 2000 سال گزر گئے، 22 سال اوپر گزر گئے، 23 سال کے وہ 10 مہینے گزر گئے، 11 مہینے کی یہ تاریخ آ گئی ہے. پکا ٹکا حساب ہے، ابھی تو قیامت نہیں آنے والی. ہو سکتا ہے جناب عیسیٰ کی عمر 1000 سال اور بڑھے، 5000 سال اور بڑھے، 10,000 تک پہنچ جائے. پہلا واقعہ یہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا، دوسرا واقعہ یہ کہ میری عمر بہت زیادہ ہے، تیسرا واقعہ یہ میری وجہ سے دجال کا فتنہ ختم ہو گیا، دجال کا منحوس ترین فتنہ ہوگا. 3 باتوں کو بنیاد بنا کر اعلان کرنا چاہتا ہوں. لوگوں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مرور زمانہ کے باوجود، قرب قیامت کے باوجود، آج مریم کا بیٹا عیسیٰ اعلان کرتا ہے کہ خدا کی قسم کامیابی مریم کے بیٹے عیسیٰ کے نقش قدم میں نہیں، بلکہ کامیابی آمنہ کے بیٹے محمد کے نقش قدم میں. ذرا اونچا بول لیتے، اونچا بول لیتے، اور اونچا بول لیتے، اور اونچا بول لیتے، ہاتھ بلند کر کے بول لیتے. عیسیٰ کہیں گے لوگوں تمہاری کامیابی بھی حضرت محمد کے نقش قدم میں ہے، اور میری کامیابی بھی حضرت محمد کے نقش قدم میں ہے. جن کی نقش قدم میں انبیاء کی کامیابی ہوتی ہے، آپ نے
ان کے عنوان سے سیرت کی بات کی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ایسے کامل اور مکمل نبی کی سیرت پر چلیں گے، امریکہ کی بات نہیں مانیں گے، ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ ساری سختیاں برداشت کریں گے لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ختم کر رہا ہوں۔ خوب نام محمد ہے اے دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ آہستہ بولتے ہو، جو تمہارا نہیں وہ اونچا بولو، جو تمہارا نہیں وہ اور اونچا بولو، جو تمہارا نہیں وہ۔ خوب نام محمد ہے اے دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ۔ خوب نام محمد ہے اے دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ظلم بے ظلم سے کہ یہ کہتے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال۔ دامن مصطفیٰ کو جو میں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، یتیموں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ مسیح ہم کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس نے کرنوں سے تاج لجایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔